بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 7ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج والی ویڈیو دراصل پچھلی قسط کا یہ ایک کنٹینیوم ہے، اس کا دوسرا حصہ کہ جس میں ہم آخر الزماں میں ہونے والی ایک عظیم جنگ کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ایک ایسی جنگ کہ جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا الملحمۃ الکبریٰ، یعنی کہ ایک عظیم خون ریزی۔ یہ جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوگی، اس میں کون کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب اور کن حالات میں ہوگا، یا ان کے ظہور سے پہلے سفیانی نے اس دنیا میں کیا کیا تباہیاں مچائی ہوئی ہوں گی، یہ تمام باتیں پچھلی قسط میں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن یہ تمام واقعات مل کر بالآخر اس دنیا کو الملحمۃ الکبریٰ کی طرف لے جائیں گے، ایک ایسی جنگ کہ جس کے سامنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی حیثیت تو شاید چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اس جنگ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الملحمۃ الکبریٰ کی جیسی جنگ اس دنیا نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور ہی چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ کوفہ میں ایک انتہائی شدید سرخ آندھی آ گئی، کسی طرح کا ایک انتہائی شدید سینڈ سٹورم، کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ بار بار ایک ہی بات بولے چلا جا رہا تھا کہ یا عبداللہ قیامت آ گئی، یا عبداللہ قیامت آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے، اور ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں سے سیکھنا، اور ان 4 میں سے ایک آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس وقت ابن مسعود ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس شخص کا یوں چلانا دیکھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ قیامت نہیں ہے، سنو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک ایسا دشمن نہ آ جائے کہ جو پورے عالم اسلام کے خلاف ایک جنگ شروع کر دے گا، اور پورا عالم اسلام اس عظیم دشمن کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا۔ اس جنگ میں مسلمان جیت تو جائیں گے، مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن اس پر انہیں کوئی خوشی نہیں حاصل ہوگی۔ اور اس عظیم دشمن کا نام لے کر عبداللہ ابن مسعود نے ویسٹ یعنی شام کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس حدیث کے راوی یعنی یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا عبداللہ، کیا اس عظیم دشمن سے آپ کی مراد رومنز ہیں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس جنگ کا نام الملحمۃ الکبریٰ ہوگا، اور اس جیسی خون ریز جنگ اس دنیا نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ اس میں اس قدر لوگ مریں گے کہ ہوا میں اڑتا پرندہ زمین پر اترنے کے لیے کوئی خالی جگہ ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن نیچے اس قدر لاشیں بکھری ہوں گی کہ اسے کوئی صاف جگہ تک نہیں مل رہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ اڑتا ہی چلا جائے گا، حتیٰ کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر کر ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ اس وقت اگر کسی آدمی کے 100 بیٹے لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہوئے تو واپسی پر وہ آدمی جب اپنے بیٹوں کی گنتی کرے گا تو دیکھے گا کہ صرف ایک ہی زندہ بچ کر واپس آیا ہے۔ مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن نہ تو مال غنیمت ملنے کی خوشی ہوگی اور نہ ہی اسے بانٹنے کے لیے کوئی بچا ہوگا۔ اور یہاں پہنچ کر یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ مستعان۔ امیجن کریں اس منظر کو کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور وہ نیچے اتر نہیں پا رہا، صرف اس لیے کیونکہ زمین پر صرف گوشت اور خون بکھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ الملحمۃ الکبریٰ، ایک عظیم خون ریزی۔ یہ جنگ کب ہوگی، اس کے ہونے کا وقت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی ان 4 حضرات میں سے ایک ہیں کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں سے سیکھنا، اور ان میں سے دوسرے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو معاذ ابن جبل نے ایک مشہور حدیث روایت کی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینہ ویران ہوگا، مدینہ کی ویرانی کے بعد عظیم جنگیں شروع ہوگی، عظیم جنگوں کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ تو اس مشہور حدیث سے ہمیں ایک سیکوینس مل جاتا ہے، ایک طرح کا خاکہ، ایک روڈ میپ، آنے والے واقعات کی ایک ترتیب کہ پہلے یہ واقعہ ہوگا اور پھر یہ۔
اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ابھی یعنی رائٹ ناؤ ہم بالکل پہلے یعنی بیت المقدس کی آبادی والی فیز کے اندر جی رہے ہیں، یعنی کہ جب بیت المقدس آباد ہونا شروع ہو جائے گا، پھر یہاں سے اگلا فیز مدینہ کی ویرانی والا ہوگا، اور پھر تیسرا فیز بڑی جنگوں کا ظہور۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بڑی جنگوں کا لفظ پلورل یعنی جمع کے صیغے میں آیا ہے، یعنی ایک سے زیادہ جنگیں ہوں گی کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام بھی لڑیں گے، کہ جن میں سفیانی نام کا ایک انتہائی سفاک اور بے رحم آدمی بھی ظاہر ہوگا، اور یہ چاروں ٹاپکس یعنی بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، امام مہدی کا ظہور اور سفیانی کا خروج، یہ تمام باتیں پچھلی قسط کے اندر ڈسکس ہو چکی ہیں، اور انہی بڑی جنگوں کے دوران ہی کسی موقع پر، کسی مقام پر غزوہ ہند بھی لڑا جائے گا۔ ان جنگوں کے دوران کچھ انتہائی خطرناک قسم کے فتنے بھی نمودار ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو 3 فتنوں کے متعلق بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ نے احلاس کے فتنے کا نام لیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ احلاس کا فتنہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتہائی شدید قتل و غارت گری۔ پھر آپ نے سراء کے فتنے کا ذکر کیا، اور ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سراء کا فتنہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا کی وسعت اور فراخی، یعنی ایک ایسا شدید فتنہ آئے گا کہ جس کے دوران مال اور دولت بھی ایک بدترین فتنہ بن جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ظہور بھی میری امت کے ایک فرد کے پاؤں کے نیچے سے ہوگا۔ اس شخص کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ ہوگا نہیں۔ پھر ایک آدمی اور آئے گا کہ جس پر تمام لوگ صلح کر لیں گے، حالانکہ وہ آدمی انتہائی نامعقول اور نااہل ہوگا۔ لیکن پھر تیسرا فتنہ سر اٹھائے گا، اور یہ حصہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فتنے کا نام دہیمہ کا فتنہ ہوگا، یعنی ایک انتہائی کھٹا ٹوپ اندھیرا۔ وہ فتنہ اس امت کے ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اور کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں بچے گا کہ جسے یہ فتنہ ہلا کر نہ رکھ دے۔ جب لوگ سمجھیں گے کہ دہیمہ کا فتنہ اب ختم ہونے والا ہے، تو اس وقت یہ فتنہ مزید طاقتور ہو کر ایک مرتبہ پھر سے سامنے آئے گا، اور یہ وہ فتنہ ہوگا کہ جس میں انسان صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر، یا پھر شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا رہے گا حتیٰ کہ لوگ 2 خیموں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، یعنی 2 گروہوں کے اندر۔ ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا کہ جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ نفاق والوں کا ہوگا کہ جس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اور اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ حالت دیکھ لو تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا کہ بس وہ آج نکلا یا پھر کل، یعنی جس دن دنیا کی یہ حالت ہو جائے تو بس دجال اس دن نکلا یا پھر اس سے اگلے دن۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان فتنوں کے متعلق نبی علیہ السلام سے سن لیا تو حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم یعنی امت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑے رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، جس بات کو جانتے ہوئے اسے لے لینا، اور انجان بات کو چھوڑ دینا، اور آخر میں بالخصوص اپنے معاملات کی فکر کرنا اور دوسروں کے معاملات کو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام احادیث کو آپ نے سنا۔ سچ کہوں تو آنے والی جنریشنز کے متعلق سوچ کر خوف آتا ہے کہ وہ بیچارے کس قسم کی دنیا دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم واقعات کا سیکوینس دیکھ کر ایک جنرل اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ فلاں واقعے کے بعد ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی کتنے سال بعد ہوگا، کون کس وقت میں ہوگا، کس وقت کون سی جنگ ہو رہی ہوگی، کون سی جنگ کو کون سی ہستی لیڈ کر رہی ہوگی۔ کچھ معلومات احادیث نبویہ سے مل جاتی ہیں، لیکن جو معلومات احادیث میں موجود نہیں ہیں ان کے متعلق قیاس آرائی کرنا وہ صرف ہمارے اندازے ہوں گے، اور اندازے لگانے سے پھر خرابی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پھر کہیں جا کر دجال کا خروج ہونا ہے،
اور دجال کے بھی بعد میں کہیں جا کر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اندازے لگانے شروع کر دیے وہ آج ہی دجال اور یاجوج ماجوج کو نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ نے کہہ دیا کہ ڈالر پر بنی ایک آنکھ دجال ہے، کچھ نے کہہ دیا کہ کیمرے کی ایک آنکھ دجال ہے، کچھ نے اے آئی کو دجال بنا دیا ہے، کچھ نے یہودیوں کو یاجوج ماجوج بنا دیا ہے۔ آپ نے وہ شعر بھی سنا ہی ہوگا کہ کھل گئی یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام۔ کسی نے صرف اپنے ذاتی اندازوں پر سائرس کو ذوالقرنین بنا دیا ہے۔ سائرس کی پوری زندگی میں سے صرف ایک بات لے کر، یعنی کہ یہ کہ اس نے اپنی ایک تصویر میں سر پر سینگوں والا ایک ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، وہ یہ مان بیٹھے کہ بس وہی ذوالقرنین تھا۔ حالانکہ سینگوں والے ہیلمٹس تو ناروے کے وائکنگز بھی پہنا کرتے تھے، اور سائرس کے تو اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ آگے چل کر یاجوج ماجوج والے حصے میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا بھی، لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمیں اندازے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس بڑی جنگ کی طرف کہ جسے نبی علیہ السلام نے الملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رومنز کے ساتھ ایک پرامن مصالحت کرو گے، یعنی تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوگا، اور تم دونوں مل کر ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کرو گے۔ وہ تیسرا دشمن کون سا ہوگا ونس اگین احادیث میں موجود نہیں ہے۔ تم لوگ ایک تیسرے دشمن کے ساتھ جنگ کرو گے، ان پر غالب آ جاؤ گے اور بالکل صحیح سلامت رہو گے۔ لیکن جب تم وہاں سے واپس آ رہے ہوگے اور ذی طلول نامی ایک ایسی جگہ پر اترو گے کہ جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں گی، تو اس وقت رومنز میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس بات پر غصے میں آ کر ایک مسلمان اس رومن کا قتل کر دے گا، اور یہ واقعہ الملحمۃ الکبریٰ کو اگنائٹ کرنے کی وجہ بن جائے گا۔ مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ہوئے تمام معاہدے ٹوٹ جائیں گے، اور پھر شروع ہوگی ایک عظیم خون ریزی، اور وہ لوگ یعنی رومنز وہ اس وقت 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 جنگجو ہوں گے، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج۔ وہ اس وقت مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری طرف ایک عظیم لشکر لے کر آ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ دابق یا آماک کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ دابق کہاں پر ہے، آماک کیا ہے، پہلے آپ یہ پوری حدیث سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے ایک ایک جملے کی ڈیٹیلنگ کریں گے۔ جب رومنز دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت دمشق سے اس وقت روئے زمین پر موجود دنیا کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر جا کر ان رومیوں کا سامنا کرے گا۔ رومنز ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، جبکہ مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اور اس پر پھر الملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوگا۔ اس عظیم جنگ کے بعد دنیا میں پھر صرف مٹھی بھر لوگ ہی بچ پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ پرندے والی حدیث بھی آتی ہے کہ زمین پر اس قدر گوشت اور خون ہوگا کہ ایک پرندے کو اترنے تک کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ اڑتا ہی چلا جائے گا اور بیچارہ تھک کر لاشوں کے اوپر ہی گر کر موت پا جائے گا۔ اس جنگ میں مسلمان 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ کہ جو اس قدر عظیم لشکر دیکھ کر گھبرا جائیں گے، لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے وہ کہ جو شہید کر دیے جائیں گے، اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء شمار ہوں گے۔ اور تیسرے وہ کہ جو بالآخر یہ جنگ جیت جائیں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ پھر دوبارہ کبھی کسی اور فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہاں سے آگے ابھی حدیث اور بھی معلومات دیتی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے رکیں اور اب تک کے واقعات کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلمان رومنز کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے، کسی تیسرے دشمن سے لڑیں گے، مگر پھر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ مسلمان اور امریکہ مل کر کسی تیسرے دشمن یعنی شاید رشیا یا چائنا کے خلاف لڑیں گے۔ دیکھیے اس قسم کے اندازے آج کے نقشے کے حساب سے ہیں، جبکہ ان واقعات کے دوران تو دنیا کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہوگا۔
آج دنیا کا سینٹر آف پاور مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اس وقت سینٹر آف پاور مسلمانوں کے پاس آ چکا ہوگا۔ شام دنیا کا سینٹر آف پاور بن چکا ہوگا، اس بارے میں احادیث موجود ہیں۔ لہٰذا وہ تیسرا دشمن کون سا ہو سکتا ہے، یہ بات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو ہوگی۔ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے کہ جو اس وقت 32 جھنڈوں یعنی 32 ممالک کے درمیان بنی ایک الائنس کا نام ہے۔ نیٹو کا سب سے بڑا اصول ہے کامن ڈیفنس، یعنی 32 جھنڈوں میں سے ایک پر ہوا حملہ باقی تمام جھنڈوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور 80 جھنڈوں والی حدیث بھی یہی دکھاتی ہے کہ 80 ممالک یا 80 اقوام کے درمیان کسی قسم کا کوئی بہت بڑا گرینڈ الائنس بنے گا کہ جو مل کر پھر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ مے بی ناٹ نیٹو بٹ ڈیفینیٹلی نیٹو جیسا ہی کوئی بڑا الائنس کہ جس میں 10 لاکھ کی فوج ہوگی۔ اوکے، اس فوج کی تعداد فی الوقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نہ لگے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن میں سے ایک ایک ملک کی فوج ہی 10 لاکھ سے اوپر کی ہے۔ مثال کے طور پر چائنا 20 لاکھ کی فوج، انڈیا 14.5 لاکھ کی فوج، امریکہ 14 لاکھ کی فوج، نارتھ کوریا 13 لاکھ کی فوج۔ لیکن الملحمۃ الکبریٰ میں 10 لاکھ کی فوج کو آپ نے اس وقت کی آبادی کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج اگر انڈیا کی 14 لاکھ فوج ہے تو آج ان کی آبادی بھی 1.5 ارب سے زیادہ کی ہے۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ بڑی جنگوں میں پوری دنیا کی آبادی اگر صرف چند لاکھ رہ جائیں، جو کہ رہنی بھی ہے۔ بڑی جنگوں میں لوگ مرنے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ابھی فرات سے سونے کا ایک پہاڑ بھی نکلنا ہے کہ جس پر ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ تو ایسے میں کہ جب دنیا سے اتنی بڑی آبادی کا صفایا ہو جائے اور دنیا کی کل آبادی چند لاکھ رہ جائے، تو ایسے میں اگر 10 لاکھ کی کوئی فوج لڑنے کے لیے آ رہی ہوگی تو یقیناً اس وقت وہ ایک عظیم لشکری تصور ہو رہا ہوگا، اور یہ فوج آ کر اپنا پڑاؤ ڈالے گی دابق یا آماک کے مقام پہ۔ اور یہاں میں آپ کو کچھ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے یہ علاقے دکھانا چاہوں گا۔ دابق سوریا کے صوبہ حلب میں موجود چھوٹے سے ایک قصبے کا نام ہے۔ یہ جگہ ترکی بارڈر سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور آماک کسی شہر نہیں بلکہ دابق کے قریب ایک وسیع و عریض وادی کا نام ہے۔ اگر آپ ان علاقوں کی امیج سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے دابق ہو یا آماک، یہ انتہائی کھلے کھلے میدان اور وسیع و عریض زمینوں کا نام ہے، اور انہیں دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک عظیم لشکر کے پڑاؤ کے لیے آئیڈیل جگہ ہیں۔ وسیع و عریض کھیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جنگجوؤں اور ان کے جانوروں یعنی گھوڑوں وغیرہ کے لیے وافر مقدار میں پانی دستیاب ہوگا۔ پھر زمین اتنی سخت ہے کہ یہاں خیمے وغیرہ نصب ہو سکیں گے۔ پڑاؤ کے لیے فوجیں کبھی بھی صحرائی یا پھر ریتیلی زمین کا استعمال نہیں کرتی۔ پھر کھلے میدان کا مطلب یہ ہے کہ ارد گرد کا منظر صاف اور واضح دکھائی دے رہا ہوگا، یعنی اگر کوئی چھوٹی سی کنٹینجنٹ حملہ کرنے کے لیے بھی آ رہی ہوئی تو وہ دور سے ہی دکھائی دے جائے گی۔ دابق ویسے بھی سوریا کے صحت افزا ترین مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ 10 لاکھ کی فوج کو یہاں آندھی، سیلاب یا سخت موسم سے حفاظت بھی دکھائی دے رہی ہوگی۔ لہٰذا یہ وہ جگہیں کہ جہاں اس 10 لاکھ کی فوج نے اپنا کیمپ لگانا ہے۔ اب اس دوران مسلمان کہاں ہوں گے؟ مسلمانوں کا کیمپ دمشق کے قریب غوطہ نامی ایک شہر ہوگا، اور یہ دونوں باتیں ہمیں احادیث نبویہ سے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایک تو مسلمان الغطا میں پڑاؤ کریں گے، اور بائی دا وے غطا کا شہر آج بھی موجود ہے، اور دمشق حدیث میں آتا ہے کہ دمشق اس وقت بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کی تمام منازل میں سے سب سے بہتر منزل اس وقت دمشق ہوگا کہ جو ان کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہوگا۔ اگر آپ غور سے شہروں کی اس پلیسمنٹ کو دیکھیں تو صاف دکھائی دے جاتا ہے کہ 10 لاکھ کی فوج اگر وہ شام کی طرف آتے ہوئے دابق میں اپنا پڑاؤ ڈال رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ اوپر یورپ کی طرف سے آ رہی ہوگی، جبکہ مسلمان کہ جو غوطہ یا پھر الغطا میں اپنا پڑاؤ ڈالیں گے وہ یقیناً نیچے کے ان تمام علاقوں سے اکٹھے ہو رہے ہوں گے، اور یہی ان دونوں لشکروں نے آپس میں الملحمۃ الکبریٰ لڑنی ہے۔
مسلمانوں نے 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جانا ہے، ایک ڈر کر چھوڑ جائیں گے، ایک شہید ہو جائیں گے، اور تیسرا حصہ کہ جو معلوم پڑتا ہے کہ بہت تھوڑی سی مقدار یا تعداد میں ہوں گے، وہ یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن نہ تو انہیں مال غنیمت کی کوئی خوشی ہوگی اور نہ ہی اسے تقسیم کرنے کے لیے کوئی تعداد بچی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے خاندانوں کے خاندان مارے جائیں گے تو کسی کو غنیمت ملنے کی کیا ہی کوئی خوشی ہونی ہے، اور اس جنگ کے بعد تو یقیناً دنیا میں بالکل تھوڑے سے ہی لوگ رہ جانے ہیں۔ بلکہ جب میں اس حدیث کو آگے کنٹینیو کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صرف 10 گھڑ سواروں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آگے فردر مارچ کریں گے۔ ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف بھی۔ الملحمۃ الکبریٰ یا پھر الملحمۃ العظمیٰ یعنی ایک عظیم خون ریزی کا ذکر اسلامک اکاؤنٹس میں تو ہے ہی، لیکن ایون کہ کرسچین اکاؤنٹس کے اندر بھی آپ کو اس عظیم جنگ کا ذکر مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکن پریزیڈنٹس نے تو باقاعدہ نام لے کر یعنی آرمگیڈن کہہ کر اس موضوع کے اوپر بات کی ہے۔ ہال لنڈسے ایک انگلش مصنف تھے کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ۔ اس کتاب کی اب تک 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ کاپیز فروخت ہو چکی ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کے وہ الفاظ کوٹ کیے تھے کہ جہاں پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم سے 200 میل دور تک اس قدر خون بہے گا کہ وہ گھوڑوں کی باگوں تک پہنچ جائے گا، اور یہ تمام وادی انسانوں اور جانوروں کے خون سے رنگ دی جائے گی۔ اس دن انسانی فطرت پوری طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی۔ یہ الفاظ امریکن پریزیڈنٹ کے ہیں، اور آرمگیڈن وہ لوگ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ آرامیک زبان میں آر کا مطلب ہوتا ہے پہاڑیاں، اور میگیڈو اس وقت ارض مقدس یا پھر پرانے شام کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی آرمگیڈن کا مطلب ہوا دا ہلز آف میگیڈو۔ آرمگیڈن ہی کو مسلمان ہر مجدون بھی کہتے ہیں، ہر یعنی پہاڑ اور مجیدو یعنی میگیڈو کی وادی۔ اور اگر آپ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے دیکھیں تو ان کے حساب سے بھی یہ تقریباً وہی جگہ بنتی ہے کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس علاقے کا ذکر پہاڑیوں کے ساتھ فرمایا تھا۔ آرمگیڈن کا مطلب بھی میگیڈو کی پہاڑیاں ہی ہیں، دا ہلز آف میگیڈو، اور واقعی دابق میں واقعی ہمیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دکھائی دیتی بھی ہیں۔ دا لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ کے بعد ایک اور کتاب ہے ٹم لہائی کی کتاب دی آرمگیڈن، کہ جس کی اب تک 3 ملین کاپیز بک چکی ہیں، اور ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ آرمگیڈن کا کانسیپٹ ویسٹرن کلچر میں آج بھی کتنی گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے بڑے بڑے صدور آرمگیڈن یا پھر ہرمچدون پہ یقین رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ فادر اوول نے اپنے سننے والوں سے ہرمچدون کی تیاری کے لیے $80 لاکھ مانگے، اور آپ یقین کریں کہ سننے والوں نے اسی وقت $8 ملین اکٹھے کر کے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ لہٰذا الملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے، بس ہماری نظریں اب شام پر ہونی چاہیے کہ وہاں پر پاور کب شفٹ کرے گی، کیونکہ جس دن پاور شام کی طرف شفٹ ہو گئی اس دن کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے ان تمام واقعات پلس الملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر سیکوینس کا اگلا فیز قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غوطہ سے آنے والے مسلمان جیت جائیں گے۔ دابق میں ٹھہری 80 جھنڈوں والی رومن فوج کو شکست ہو جائے گی، اور انہیں ہرا کر مسلمان قسطنطنیہ یعنی استنبول کی طرف اسے فتح کرنے کے لیے پیش قدمی کریں گے، کہ جس کا بڑا ہی واضح مطلب ہے کہ قسطنطنیہ کہ جو استنبول یعنی ترکی کے سب سے بڑے شہر کا پرانا نام تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے اسی لیے وہ اسے دوبارہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے، اور آگے چل کر یہ شہر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ مسلمان دابق کو کراس کر کے آگے قسطنطنیہ کی طرف مارچ کریں گے، اور اس کی فتح انتہائی حیرت انگیز طریقے سے کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایک ایسے شہر کے متعلق سنا ہے کہ جس کے ایک طرف خشکی اور دوسری طرف سمندر ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ، ہم نے اس کے متعلق سنا ہے، یعنی قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل۔ اگر آپ قسطنطنیہ یا پھر استنبول کو دیکھیں تو یہ رہا شہر
یہ رہی اس کے ایک طرف کی خشکی اور یہ رہا اس کے دوسری طرف کا سمندر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان اس شہر میں پہنچیں گے تو نہ ہی وہ ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ ہی تیروں اور تلواروں کے ساتھ، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کہ وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان کے اتنا کہنے کے ساتھ ہی شہر کی ایک طرف گر جائے گی، وہ طرف کہ جو سمندر کی جانب ہے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کہنے کے ساتھ ہی دوسری طرف بھی گر جائے گی، یعنی کہ وہ طرف کہ جو خشکی کی جانب ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ پھر وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے شہر کے تمام راستے کھل جائیں گے، اور تب وہ شہر میں داخل ہو کر اس کو فتح کر لیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ حدیث کی مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں حیرت انگیز لیول کی انفارمیشن ملتی ہے۔ پہلی اور سب سے ضروری بات کہ یہ قسطنطنیہ کی وہ فتح نہیں ہے کہ جو 1453 میں ایک مرتبہ ہو چکی ہے۔ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے اس طرح سے تو فتح نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ ایک لڑائی لڑی تھی۔ سلطان کے پاس توپیں تھیں، 30 سے زیادہ وار شپس تھے، 100 سے زیادہ جنگی کشتیاں تھیں، جبکہ رومن امپائر کے پاس بھی 26 بحری جہاز تھے، گریک فائر تھی۔ یہ بڑی دلچسپ داستان ہے، میں بھی آپ کو سناؤں گا بھی، جسٹ ہینگ ان دیئر۔ جبکہ جس قسطنطنیہ کی فتح بھی ہونی ہے اس کے متعلق تو بڑی ہی واضح حدیث ہے کہ اس کے اندر مسلمان نہ تو ہتھیاروں کا استعمال کریں گے، یعنی اس میں کوئی جنگی جہاز نہیں ہوں گے، اور نہ ہی تیروں اور تلواروں کا۔ جبکہ 1453 والی فتح میں تو توپیں بھی چلی تھیں، تیر بھی چلے تھے اور تلواریں بھی چلی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق اس کنفیوژن کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس پر اتنا فوکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سیکوینس کے مطابق دجال کا خروج قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہونا ہے، اور جو لوگ 1453 والی فتح کو قسطنطنیہ کی فتح سمجھ لیتے ہیں وہ پھر آج کے ڈالر اور کیمرے کی آنکھ کو دجال مان لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ قسطنطنیہ 2 مرتبہ فتح ہونا ہے، ایک مرتبہ وہ کہ جو 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہو چکا، اور ایک مرتبہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہونا ہے کہ جس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا۔ بائی دی وے، قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق ایک اور حدیث موجود ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا کیونکہ وہ حدیث بھی ایک کنفیوژن کو دور کرے گی۔ حضرت ابو قبیل رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد بیٹھے تھے کہ کسی آدمی نے آپ سے ایک سوال کیا کہ عبداللہ، پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا پھر رومیہ؟ تو عبداللہ نے ایک صندوق منگوایا کہ جس میں کڑے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس میں سے ایک کتاب نکالی، اس کتاب میں سے کچھ پڑھا، اور پھر کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے کہ آپ علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کون سا شہر فتح ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہرقل کا شہر یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے، اور غور کریں کہ اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے گرد بیٹھے لکھ رہے تھے، اور یقیناً صحابہ نبی علیہ السلام کے فرمان یعنی احادیث لکھ رہے تھے، کیونکہ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو ابن عمر نے وہ کتاب منگوائی اور اس میں یہ لکھا دیکھ کر بتایا کہ نبی علیہ السلام نے قسطنطنیہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو یوں پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ احادیث لکھ رہے تھے۔ سلسلہ تو صحیحہ کی یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ایک بہت واضح جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث تو کبھی لکھی نہیں گئی، جو کہتے ہیں کہ یہ تو کئی سو سال بعد لکھی گئی تھی۔ نہیں، صحابہ کرام احادیث بھی لکھتے تھے، ہاں کتابی صورت میں ان کی تالیف کچھ عرصے بعد کی گئی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نازل ہونے والی وحی کو بھی لکھ لیتے تھے، حفظ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو اس وقت قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، اور بعد میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر پھر وہ مصحف ترتیب دیا گیا کہ جسے آج میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اسے ہم مصحف
عثمانی بھی کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام نے احادیث رسول بھی آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی لکھی تھی، لیکن انہیں کتاب کی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کام پھر آنے والے ائمہ مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سمیت اور بہت سارے علماء نے کیا ہے۔ اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج، یہ تینوں واقعات 7 سال کے اندر اندر ہوں گے۔ اس حوالے سے مسند احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ اور قسطنطنیہ کی فتح 6 سال میں ہوگی، جبکہ 7ویں سال دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث تب ناقابل قبول بنتی ہے کہ اگر ان میں عقیدے کا یا پھر حلال و حرام کا کوئی حکم موجود ہو، لیکن چونکہ اس حدیث میں کوئی حکم نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ہے کہ یہ واقعات 6 سال تک چلیں گے اور پھر 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہرحال قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان ابھی قسطنطنیہ میں ہی ہوں گے، ان کی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکی ہوئی ہوں گی، حالانکہ انہوں نے تلواروں کا استعمال نہیں کیا ہوگا، اور وہ قسطنطنیہ سے ملنے والا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت ایک چیختی ہوئی آواز آئے گی کہ پیچھے تمہارے گھروں میں دجال کا خروج ہو گیا، اور اس وقت مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر 10 گھڑ سواروں کو واپس دمشق بھیجیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 10 گھڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ 10 گھڑ سوار اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین شاہ سوار ہوں گے، 10 ہارس مین۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ وہ 10 گھڑ سوار دجال کے نکلنے کی خبر لینے جائیں گے، اور انہیں پتہ چلے گا کہ وہ آواز تو جھوٹی تھی، وہ شیطان کی پھیلائی ہوئی ایک جھوٹی خبر تھی، لیکن جب وہ دمشق پہنچ جائیں گے تو یہ بات وہ آخری نشانی ہوگی کہ جس کے بعد پھر دجال نے واقعی خروج کر لینا ہے۔ جو ہی 10 ہارس مین دمشق پہنچیں گے تو اس کے بعد واقعی دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال کا خروج کس طرح، کس جگہ اور کن حالات میں ہوگا، وہ سب تو انشاءاللہ دجال سے متعلق ویڈیوز میں آئے گا، لیکن آج ایک ایڈیشنل ٹاپک کے طور پر میں آپ کے ساتھ قسطنطنیہ کے متعلق کچھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس شہر کے حوالے سے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کئی احادیث میں فرمایا ہے، اور آخر میں جا کر دنیا کے بہترین شاہ سواروں یعنی 10 ہارس مین نے اسی شہر سے نکل کر دمشق کی طرف آنا ہے، اور یہ کہ آگے چل کر قسطنطنیہ کی دنیا میں کیا اہمیت ہو جائے گی۔ آج کا استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے۔ یہ شہر آدھا یورپ اور آدھا ایشیا کے اندر ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے استنبول یا قسطنطنیہ دنیا کی 3 بڑی ایمپائرز کا دارالحکومت رہا ہے، رومن ایمپائر، بیزنٹین ایمپائر اور آٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا یعنی کانسٹینٹینوپل، کہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک رومن بادشاہ کانسٹینٹین نے آباد کیا تھا، اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام بھی کانسٹینٹینوپل ہو گیا۔ قسطنطنیہ ایک ہی وقت میں 4 دنیاؤں میں کھلنے والا ایک دروازہ ہے۔ اس کے اوپر بلیک سی، اس کے نیچے دا سی آف مرمرا، اس کے سامنے یورپ اور اس کے پیچھے ایشیا ہے۔ چاروں طرف سے سیکیور ایک ایسا شہر کہ جو پچھلے 1700 سال سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر رہا ہے۔ سلک روڈ سے آنے والا ہر قافلہ یورپ جاتے اور یورپ سے واپس آتے ہوئے یہیں سے ہو کر گزرتا تھا۔ شہر کی دونوں طرف ایسی ایسی موٹی دیواریں بنی ہوئی تھیں کہ جنہیں تھیوڈوشین والز کہتے ہیں، اور کہ جنہیں 1100 سال تک دنیا کی کوئی بھی قوت نہیں توڑ سکی تھی۔ پوری دنیا کی ملٹری ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، لیکن قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدس پیشن گوئی فرما دی کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہو گے، اور اسے فتح کرنے والا لشکر کیا ہی بہترین لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا امیر کیا ہی بہترین امیر ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد کوئی مسلمان فاتح ایسا نہیں گزرا کہ جس کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خواہش نہ رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسطنطنیہ پر ہوئے ایک حملے کے اندر شریک ہوئے تھے،
اسی حملے میں آپ شہید بھی ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیا جائے۔ آج بھی استنبول میں ابو ایوب انصاری کا مزار استنبول جانے والے اکثر مسلمانوں کے لیے ایک مسٹ وزٹ ہوتا ہے۔ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کل ملا کر مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر کوئی 11 حملے کیے تھے، لیکن ایک بھی حملہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھیوڈوشین والز سے بھی بڑی وجہ دراصل رومن امپائر کا ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہوا کرتی تھی، دا گریک فائر۔ کانسٹینٹی نوپل اس وقت رومن امپائر کے پاس تھا، اور رومن امپائر ہی کے پاس اس وقت کی دنیا کا سب سے خوفناک ہتھیار بھی تھا کہ جسے ایک یونانی انجینئر کلینیس آف ہیلیوپولس نے ڈیزائن کیا تھا۔ پیتل کی بنی ہوئی ایک عجیب و غریب نلی کہ جس میں سے گولہ بارود نہیں بلکہ کسی قسم کا کوئی نامعلوم مکسچر نکلتا تھا کہ جو جس چیز سے بھی ٹکراتا وہ چیز آگ پکڑ لیتی تھی۔ سننے میں آپ کو لگے گا کہ شاید وہ پیٹرول ہو سکتا ہے، لیکن ذرا سنتے جائیے کہ نہ تو وہ پیٹرول تھا، نہ ہی فاسفورس، اور نہ ہی ایسی کوئی بھی چیز، بلکہ پہلے اس ٹیوب سے کسی قسم کا کوئی سلوشن نکلتا، اور جس چیز کے ساتھ وہ سلوشن ٹکراتا وہ چیز خود بخود ہی آگ پکڑ لیتی۔ اس پورے عمل میں نہ تو کوئی شعلہ استعمال ہوتا تھا اور نہ ہی آگ جلانے والی کوئی چیز انوالو ہوتی تھی، اور یہ بات آج بھی ایک بہت بڑا راز ہے کہ سلوشن ٹکرانے کے بعد وہ چیزیں خود بخود کس طرح اگنائٹ ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ آگ بھی کوئی عام آگ نہیں بلکہ چپک جانے والی آگ تھی۔ وہ انسانی جسم، لکڑی، میٹل، کپڑے، ہر چیز کے ساتھ چپک جایا کرتی تھی۔ قدیم دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے سپاہیوں نے آگ بجھانے کے لیے سمندر تک میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہ ظالم آگ پانی کے اندر بھی کافی دیر تک جلتی رہا کرتی تھی۔ دنیا کی تمام آگیں پانی کے ساتھ بجھ جاتی ہیں کیونکہ آگ جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گریک فائر کی آگ صرف 3 طرح سے بجھ سکتی تھی: سرکے سے، ریت سے، یا پھر یہاں تک کہ سپاہی یا جہاز جل کر بالکل راکھ نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد گریک فائر کی آگ خود بخود ہی بجھ جاتی تھی۔ سن 717 عیسوی میں مسلمانوں کا پورا ایک بحری بیڑا ہی گریک فائر کے ہاتھوں جل کر تباہ ہوا تھا۔ رومن امپائر میں صرف 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس گریک فائر بنانے کا فارمولا ہوا کرتا تھا۔ ایک تو رومن ایمپرر یعنی بادشاہ، دوسرا اس کا چیف انجینئر، اور تیسرا اس کا رائل الکیمسٹ۔ چوتھے کسی شخص کے پاس گریک فائر بنانے کا فارمولا نہیں تھا، اور جیسے ہی رومن امپائر ختم ہوئی ویسے ہی گریک فائر کا فارمولا بھی ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ بائی دی وے، اس راز میں ایک الکیمسٹ کی موجودگی اشارہ کرتی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر وہ لوگ کسی پراسرار علم سے کام لے رہے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ڈسکس کرنے کا وقت نہیں بچا۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ رومنز نے کبھی بھی اس ہتھیار کے راز کو باہر نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کبھی بھی اس کے فارمولا کو کہیں لکھا ہی نہیں۔ عربز، رشینز، فرینچ، سب نے گریک فائر کا راز جاننے کی کوشش کی، اسے ریورس انجینئر کرنا چاہا، لیکن نہ تو کوئی اس کے درست اجزاء کو کبھی ڈیٹیکٹ کر سکا، نہ ہی کبھی کوئی اسے کاپی کر سکا، اور نہ ہی کبھی کوئی اسے دوبارہ بنا سکا۔ گریک فائر پہلا اور آخری ہتھیار ہے کہ جو ری ڈیزائن کرنے کے اعتبار سے امپاسبل ثابت ہوا ہے۔ آج بھی سائنسدانوں نے کوئی 20 سے زیادہ فارمولاز اپلائی کر کے دیکھ لیا ہے۔ سلفر، کوئک لائم، پیٹرولیم، فاسفورس، ان کے مختلف کمبینیشنز بنا کر دیکھ لیے، لیکن کسی بھی فارمولا سے بنی آگ گریک فائر کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ نہ وہ گریک فائر کی طرح پانی کے اندر جل پاتی ہے، نہ ہی وہ گریک فائر کی جیسے چپکنے والی خصوصیات رکھتی ہے، اور ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی آگ کبھی بھی اتنا ٹمپریچر گین نہیں کر سکی کہ جتنا گریک فائر کا ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کی گرمی کے متعلق تو کچھ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ گویا جہنم کا کسی نے کوئی دروازہ کھول دیا ہو۔ گریک فائر وہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ 11 حملوں کے باوجود 800 سال تک کانسٹینٹی نوپل انوینسیبل بنا رہا تھا۔ لیکن پھر شروعات ہوئی صلیبی جنگوں کی، اور ان جنگوں کے دوران ہوئی لوٹ مار نے رومن امپائر کو اندر سے خاصا کمزور کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ایک مسلمان حاکم سلطان محمد فاتح نے، کہ جو ایک پڑھے لکھے حکمران تھے، انہوں نے ابن رشد اور ابن خلدون کے فلسفے پڑھ رکھے تھے، تو انہوں نے انتہائی توجہ کے ساتھ پلاننگ کی،
کانسٹینٹینوپل کی جیوگرافی، اس کی دیواروں، اس کے پانی، اس کی ہوا، الغرض اس کی ہر چیز کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا۔ ایک ہنگیرین انجینئر اوربن سے ایک ایسی توپ ڈیزائن کروائی کہ جو کانسٹینٹینوپل کی دیواروں کو توڑ سکتی ہو۔ جی، میں بازلیکا کی بات کر رہا ہوں، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی توپ کہ جس کا صرف ایک گولائی 800 کلو گرام سے زیادہ وزنی ہوا کرتا تھا، جبکہ بازلیکا کا اپنا وزن 300 ٹن سے بھی زیادہ تھا، اور جس کے فائر کرنے سے زمین لرز اٹھتی تھی۔ مئی 1453 میں 6 ہفتوں تک بازلیکا کانسٹینٹینوپل کی دیواروں پر گولے داغتی رہی، اور وہ دیواریں کہ جو پچھلے 1100 سال سے نہیں ٹوٹی تھیں، دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی دراڑیں پڑنے لگیں، اور 29 مئی سن 1453 کی صبح 4 بجے بازلیکا نے اپنا آخری گولہ پھینک کر کانسٹینٹینوپل کی دیواروں کو توڑ کر رکھ دیا، اور بالآخر مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا شہر بھی فتح کر لیا۔ یہ تمام تفاصیل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کانسٹینٹینوپل کی یہ فتح اور پھر وہ فتح کہ جس کے بعد دجال نے نکلنا ہے، 2 مختلف فتوحات ہوں گی۔ ایک میں 300 ٹن وزنی بازلیکا نے شہر کی دیواریں توڑی تھی، جبکہ مقابلے میں سامنے گریک فائر کھڑی تھی، جبکہ دوسری فتح میں مسلمانوں نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اتنا پڑھنے کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کی دیواروں نے ڈھہ جانا ہے۔ اچھا، میں آپ کو دلچسپی کی ایک بات بتاؤں، قسطنطنیہ کی دوسری فتح بھی بہت ہی معجزاتی قسم کی ہونی ہے کہ جہاں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے شہر نے فتح ہو جانا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کی پہلی والی فتح یعنی 1453 والی فتح میں بھی کچھ حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ کہ 1453 والی فتح سے کچھ دن پہلے سورج کو ایک گرہن لگا تھا کہ جسے بیزنٹین امپائر کو لگا کہ یہ گرہن شہر کے ہاتھ سے چلے جانے کی ایک نشانی ہے۔ چلے سورج گرہن کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن صرف 4 دن کے بعد پورے کانسٹینٹینوپل میں ایک عجیب سی دھند چھا گئی تھی۔ دھند کا چھا جانا بھی ایک نیچرل فینومین ہے، لیکن مئی کے مہینے میں دھند کا یوں چھا جانا، یہ بات کسی کی بھی سمجھ سے باہر کی ہے۔ اور اس دوران ایک عجیب واقعہ کہ جو 1954 میں سلطان محمد فاتح کی بائیوگرافی پر لکھی ایک کتاب کے اندر مل جاتا ہے کہ اس دھند کے دوران لوگوں نے دیکھا کہ آیا صوفیہ کے ڈومز کے اوپر ایک عجیب نیلے رنگ کی روشنی لہرا رہی ہے، اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ روشنی خدا کی مدد تھی کہ جو اب رومنز کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اور یہ واقعہ بیسیکلی بیزنٹین امپائر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد وہ لوگ بالکل ہی پھر دل ہار بیٹھے تھے۔ صبح کے 4 بجے کانسٹینٹینوپل فتح ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح سفید رنگ کے ایک گھوڑے پر بیٹھ کر شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ ماشاءاللہ، جس عمر میں سلطان نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا، اس عمر میں آج ہم کالج سے نکلتے ہیں۔ برحال 18ویں صدی کے ایک اٹالین پینٹر فاؤسٹو زونارو نے یہ ایک پینٹنگ بنائی تھی کہ جو سلطان کے شہر میں داخل ہونے کی ایک عکاسی کرتی ہے۔ سلطان سیدھا آیا صوفیہ کے اندر گئے، اس میں سورہ فتح کی تلاوت کی، اور آیا صوفیہ کہ جو صرف ایک دن پہلے بیزنٹین امپائر کا ایک کلیسا ہوا کرتا تھا، الفتح تلاوت کیے جانے کے بعد اب اسلام کی ایک مسجد بن چکا تھا۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، اور یہ محض کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے، بلکہ فال آف کانسٹینٹینوپل پر لکھی ایک کتاب دی کرونیکلز آف زوانوس کے اندر بھی موجود ہے، اور 1965 میں لکھی ایک اور کتاب کہ جس کا نام ہی دی فال آف کانسٹینٹینوپل ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ جب مسلمان سپاہی آیا صوفیہ کے اندر داخل ہو گئے تو اس وقت وہاں ایک آخری عبادت کی جا رہی تھی، اور سپاہیوں نے دیکھا کہ وہاں انتہائی ضعیف 2 پادری کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی سپاہی ان بوڑھوں کی طرف بڑھے، وہ دونوں بوڑھے ایک ستون کے پیچھے چلے گئے، اور اس کے بعد سپاہیوں نے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں بوڑھے وہاں سے یوں غائب ہو گئے کہ جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ واقعہ رومن روایات میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور رومن عقیدے کے مطابق وہ بوڑھے دوبارہ اس دن ظاہر ہوں گے کہ جس دن قسطنطنیہ نے ایک مرتبہ پھر سے رومنز کے پاس جانا ہے، اور جو کہ اس نے جانا بھی ہے، تبھی تو قسطنطنیہ کی دوسری فتح ہوگی۔ وہ دونوں بوڑھے کون تھے، اس بارے میں میری ایک اسٹڈی ہے تو صحیح، لیکن چونکہ ان دونوں کی آئیڈینٹی کا قیامت کی نشانیوں سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے،
لہٰذا انہیں اب میں کیا ڈسکس کروں، لیکن جو بات یہاں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد کیا ہوا تھا۔ دی فال آف کانسٹینٹینوپل رومنز کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ انہیں سب سے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ مسلمان ہمارے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، ہماری ڈھال یعنی کہ بیزنٹین امپائر ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ سلک روڈ کا سب سے اہم شہر استنبول یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس جا چکا ہے، لہٰذا یورپ نے فوراً سے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ تجارت کے لیے فوراً آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈے جائیں، اور یوں صرف 50 سال کے اندر قسطنطنیہ کے علاوہ نئے ٹریڈ روٹس کی تلاش میں بھٹکتا کرسٹوفر کولمبس امریکا جا پہنچا تھا۔ واسکو ڈی گاما قسطنطنیہ کو بائی پاس کرنے کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان جا پہنچا۔ فرانسسکو پیزارو کانسٹینٹینوپل سے بچتا بچاتا پیرو کے پہاڑوں میں موجود انکا امپائر کو دریافت کر بیٹھا تھا۔ ہرنین کورٹیز کانسٹینٹینوپل سے آنکھ بچاتا بچاتا لامالنشے سے آنکھ لڑا بیٹھا تھا۔ فرانسسکو ڈی اوریانا دی فال آف کانسٹینٹینوپل سے گھبرا کر نئے راستے ڈھونڈتا ایمیزون کے جنگلات جا پہنچا تھا۔ ان آخری 3 کانکسٹاڈورز کے دلچسپ واقعات کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ دی ایمیزون سیریز کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور میں آپ کو درجنوں مزید ایکسپلوررز کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑے تھے، اور پھر انہوں نے نئی نئی دنیایں دریافت کی اور اس دنیا کے پورے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت اگر کانسٹینٹینوپل فتح نہ ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ بالکل مختلف ہو سکتا تھا۔ کانسٹینٹینوپل کی فتح نے اس دنیا کا نقشہ بدلا تھا، اور آگے چل کر اس نے ایک مرتبہ پھر سے فتح ہونے اور فتح ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے دنیا کا نقشہ بدلنا ہے۔ لیکن قسطنطنیہ کے متعلق اور بھی ایک بات ایسی ہے کہ جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، لیکن آج اب اس کا وقت نہیں بچا، چنانچہ آج کی قسط بس یہیں تک۔ اور اب آپ کو 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو پلیز ضرور دبا دیجئے گا تاکہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینٹ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔